چیزیں بند کر دو. ٹھیک ہے، اب ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف، میرا نام سمیر خان یوسف زئی، رائلز کمیونٹی پاکستان کا ایک لیڈر ہوں. جیسے کہ ہمارا 3 بجے کا جو سیشن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نیٹ ورک مارکیٹنگ کے سکلز کے اوپر ہوتا ہے. تو آج ہم 10 ایسے سکلز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں اپنے یہ سکلز کے اوپر کام کرنا ہے اور ہم نے اپنے اس سکلز کو امپروو کرنا ہے. اگر ہم نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو چنا ہے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہمیں اپنے ان 10 سکلز کے اوپر کام کرنا ہوگا. اگر ہمارے یہ 10 سکلز امپروو ہو گئے تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹے عرصے میں ایک بہت بڑا برانڈ بن سکتے ہیں. سب سے پہلا سکل جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے، آپ لوگوں کو سامنے شو ہو رہا ہوگا، آن لائن ریپوٹیشن مینجمنٹ. بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے، یہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. سوشل میڈیا کا جون سا بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے، بیسیکلی وہ ہمارے لیے ہمارا اپنا شو روم کے ہی جیسا ہوتا ہے. کیونکہ ہم جس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس پلیٹ فارم کا نہ تو ہمارا کوئی فزیکل شو روم ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی فزیکل ہمارا دکان ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے اگر ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کا ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ فیس بک، ٹک ٹاک، جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ہم نے ان کا سہارا لینا ہوتا ہے. تو بیسیکلی سوشل میڈیا جو ہوتا ہے وہ ہمارا ایک شو روم ہوتا ہے. اب یہاں پہ لوگ ہمارے بزنس میں ہمارے ساتھ جڑنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہمارا فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جو بھی ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں طرح طرح کے اوپینین بنانے لگ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے اسکیمر ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے. اس طریقے سے، کیونکہ ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے، ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو مینیج یور آن لائن ریپوٹیشن. اس بات کو بالکل بھی ہم نے ہلکا نہیں لینا ہے. یاد رکھیں، لوگ سامان ہمیشہ ان لوگوں سے خریدتے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں یا جن کے اوپر ان کو بھروسہ اور ٹرسٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ آج تک آپ کو کبھی ملا ہی نہیں ہے، صرف آن لائن ہی آپ کو دیکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی یہ سیل کلوز ہو جائے، وہ آپ کا پروسپیکٹ بن جائے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو بلڈ ٹرسٹ آن لائن ٹو بلڈ یور آن لائن ریپوٹیشن. اب اس پہ ہم آگے مزید بات کرتے ہیں. جسٹ سپوز آپ نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ اپنی کوئی تصویر اپلوڈ کی ہے، اس آپ کے لسٹ میں 400 بندے بیٹھے ہیں، 500 بندے بیٹھے ہیں، 1000 بندے بیٹھے ہیں. اب اس تصویر پہ ہر ایک بندہ لائک بھی کر سکتا ہے، ہر ایک بندہ کمنٹ بھی کر سکتا ہے. کوئی غلط کمنٹ کرے گا، کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے گا، کوئی لائک کرے گا، کچھ بھی کرے گا. لیکن یاد رکھیں، لوگ بزنس ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کے اوپر ان کو ٹرسٹ اور بھروسہ ہوتا ہے. اب ٹرسٹ اور بھروسہ ہمارا کس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے؟ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ جو ہمارا ہے، آٹومیٹک لیڈ جنریشن. اب بیسیکلی آٹومیٹک لیڈ جنریشن ہے کیا چیز؟ یہ 2023، 24 اور 25 ان سالوں کے لیے یہ سب میں لازم ہونا چاہیے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہر ایک انسان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس لسٹ نہیں ہوتا. جس طریقے سے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کے محلے کا ایک کریانے کا ایک دکان ہوتا ہے، آپ چلے گئے کریانے والے دکان کو بول دیا بھائی جامی شیری مجھے چاہیے. اس کے پاس جامی شیری نہیں ہوگا، وہ کیا کر لے گا؟ فوراً لسٹ اٹھا لے گا، وہاں پہ جامی شیری ایڈ کر دے گا.
کہ میں بازار جاؤں گا, جب میں سامان لے کے آؤں گا مجھ سے جامع شیریں مس نہ ہو جائے. یہاں بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ٹھیک اس طریقے سے ہم ایک بزنس کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس کسٹمرز کی ایک لسٹ ہونی چاہیے, ڈیلی بیس پہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے. نئے نئے لوگ ہم ڈیلی بیس پہ 1 بندہ 2 بندے 3 بندے ہم ڈیلی بیس پہ لسٹ میں ایڈ کر دیں کہ آج کے دن میں نے ان کے ساتھ کنورسیشن کرنی ہے, آج کے دن میں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. اگر جسٹ سپوز آپ نے آج کے دن میں 5 لوگوں کی لسٹ ریڈی کی ہے, 5 لوگوں کی آپ کی لسٹ ریڈی ہو گئی ہے, ان 5 لوگوں کے ساتھ آپ نے آج کے دن میں موبائل فون پہ بات کر لی ہے, آج کا لسٹ ختم ہو گیا. کل کو اگر آپ نے لسٹ مزید اپڈیٹ نہیں کر دیا تو آپ کا کام وہی کے وہی سٹک رہے گا. 100 میں سے 90% لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں صرف اسی چیز کا رونا روتے ہیں کہ میرے پاس تو لسٹ ہی نہیں ہے, لسٹ ختم ہو گئی ہے, جتنے لوگ میرے پاس تھے وہ آلریڈی ختم ہو گئے یا ایڈ ہو گئے یا کسی نے مجھے ریفیوز کر دیا. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ لوگوں کا لسٹ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لسٹ نہیں تیار کر سکتے ڈیلی بیس پہ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آج میں آپ لوگوں کو لسٹ سے بھی بڑھ کے کوئی ایک جدید کوئی چیز بتانے جا رہا ہوں, وہ اس طریقے سے کہ آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہو, آپ سو رہے ہو, آپ کام پہ بھی نہیں ہو, کسی بھی جگہ بھی نہیں ہو, پھر بھی آپ لوگوں کے لیے وہ لیڈ جنریٹ کر رہے ہو, تو وہ کیا ہے, وہ آپ کا اسپیشلی آپ کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, اگر آپ نے جسٹ سپوز سوشل میڈیا میں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے برانڈ بننا ہے, تو برانڈ بننے کے لیے آپ کو آٹومیٹیکلی لیڈ جنریشن کا سسٹم ہونا چاہیے. اب لیڈ آٹومیٹیکلی کس طریقے سے آپ کے پاس جنریٹ ہوں گے, آپ کو آپ کا جو سوشل میڈیا کا پروفائل ہوتا ہے وہ آپ کے نام اور آپ کے شہر کے نام کے ساتھ میچ ہونا چاہیے. جسٹ سپوز میرا نام سمیر خان یوسف زئی ہے, میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ لکھا ہوا ہے پرنس, یا لکھا ہوا ہے سائیکو, یا لکھا ہوا ہے کنگ. اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے نک نیم رکھے ہوتے ہیں, اور میں اپنے کسی بزنس کی پروموشن کر رہا ہوں, تو وہاں پہ جب میں نے کسی کے ان باکس میں میسج کر دیا, میں نے اس کو بتا دیا کہ بھائی میرا نام سمیر خان یوسف زئی ہے. اب جسٹ سپوز میں خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے, اور میں نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ لاہور مینشن کیا ہوا ہے یا کراچی مینشن کیا ہوا ہے, تو جس بندے سے بھی میں بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ کبھی بھی میرے سے ایگری نہیں ہوگا. اس لیے وہ مجھ سے ایگری نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ میرا نام جو اس کو میں نے بتایا ہوا ہے وہ میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. اور موسٹلی لوگ اسی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے نام غلط ہوتے ہیں. فیس بک پہ ان لوگوں نے نام کوئی اور رکھا ہوتا ہے, اور لوگوں کے ان باکس میں جا کے وہ لوگوں کو کوئی اور نام بتاتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے بزنس کرنا ہے, آپ لوگ اس بزنس میں آئے ہو, تو آپ لوگوں کو ہمیشہ جینون رہنا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف بات پیسے کی ہو رہی ہے. جہاں پہ بات پیسے کی ہوتی ہے وہاں پہ انسان 100 مرتبہ سوچتا ہے. اگلا والا بندہ, اگر میں کسی کو بول دوں بھائی آپ مجھے 100 روپیہ دے دو, وہ مجھ سے 100 مرتبہ سوال کرے گا کہ بھائی 100 روپیہ میں دے دوں, کیوں دے دوں, کس چیز کے لیے دے دوں. جب کوئی بندہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ مجھے کبھی بھی 100 روپیہ نہیں دے گا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے لازم خیال کرنا ہے کہ جب بھی آج تک آپ لوگوں نے اپنا سوشل میڈیا جس نام سے بھی یوز کیا ہے, آج سے آپ لوگ اس کو چینج کر کے اپنے جینون نام پہ لے کے آؤ. آپ لوگ ہفتہ 10 دن جینون نام کے ساتھ مارکیٹنگ کر لو. جو پچھلا آپ لوگوں کا ایکسپیرینس تھا اور جو 10 دن کا ایکسپیرینس تھا اس میں کافی ساری امپرومنٹ آپ لوگوں کی آئی ہوئی ہوگی. اور ایک اور بھی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو اکثر لیڈ کیوں نہیں ملتے. وہ لیڈ اس لیے ہمیں نہیں ملتی کہ ہم کیا کر لیتے, ہم آج اپنے مارکیٹنگ کا ہمارے سسٹم کا جو ہم ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا کر دیتے ہیں, اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں یا اگلے دن ہم وہ پوسٹ نہیں لگاتے. ہم نے اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہوگا. ٹائم ٹیبل, میں جس حساب سے کام کرتا ہوں
میں صبح اٹھ جاتا ہوں, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ میں اپنے وال پہ ایک پوسٹ کر لیتا ہوں, اور پھر وہی سیم پوسٹ میں اٹھا کے 2-3 گروپس میں وہ پوسٹ ڈال دیتا ہوں. اس کے بعد دوپہر کو پھر میرے پاس جب تھوڑا سا ٹائم میرے پاس ہو جاتا ہے 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا, ان 5-10 منٹ کے ٹائم پہ پھر مزید وہی پوسٹ میں 5-6 گروپس میں مزید میں ڈال دیتا ہوں. اثر کے ٹائم پہ پھر میں 5 منٹ نکال کے پھر وہی پوسٹ اٹھا کے کسی اور گروپ میں پھر سے ڈال دیتا ہوں. اس طریقے سے رات کو پھر میں مزید وہی پوسٹ میں ڈال دیتا ہوں. اس طریقے سے ایک دن کے اندر میں 25-30 گروپس کو ٹارگٹ کر دیتا ہوں, اور ہر ایک گروپ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب جب میں نے پوسٹ کر دیا, پوسٹ کے بعد لاکھوں لوگوں میں سے نہیں تو ہزاروں لوگوں میں سے لازم کسی نے وہ پوسٹ دیکھی ہوگی. اب جو بندہ وہ پوسٹ دیکھ لیتا ہے تو پوسٹ کرنے کے بعد کافی سارے لوگ اس پہ کمنٹس بھی کر لیتے ہیں, کافی سارے لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے ڈیٹیلز دے دو. وہاں سے میں کیا کر لیتا ہوں, وقفے سے جو بندہ ڈیٹیلز مانگتا رہتا ہے میں فوراً اس کو واٹس ایپ پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں. جو بندہ آپ کے ساتھ اپنا نمبر ایکسچینج کر دے کہ یہ بھائی میرا نمبر ہے آپ لے لو مجھے سمجھاؤ, اس نے آپ کا نمبر سیو کر دیا اور آپ نے اس کا نمبر سیو کر دیا, تو آپ سمجھ لو کہ 95% آپ کی ڈیل کلوز ہو گئی ہے. وہ بندہ آپ کے پاس آ گیا ہے. اب جو مزید 5% رہ جاتا ہے وہ صرف اور صرف یہ 10 سکلز ہے. ان سکلز کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. اگر ان میں آپ لوگوں نے امپرومنٹ لے کے آئے آپ لوگ, تو وہ بندہ 100% آپ لوگوں کے ساتھ شور ہوگا. اگر آپ لوگ آج سوشل میڈیا پہ بیٹا پورس جو آپ لوگ کر رہے ہو, جسٹ سپوز اس کی مارکیٹنگ کر دی, کل آپ نے کسی اور پلیٹ فارم کی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا دی, تو میرے دوست آپ صرف سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہو. کیونکہ لوگوں نے کیا کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, آپ کے ساتھ کرنا ہے, اور بزنس ہمیشہ ٹرسٹ پہ چلتا ہے. جب آپ اپنے کاروبار کے ساتھ, جب آپ اپنے بزنس کے ساتھ لائل نہیں ہوں گے, لوگ آپ کے ساتھ کبھی بھی جوائن نہیں کریں گے. تو ہمیں یہاں پہ ان چیزوں پہ لازم فوکس کرنا ہے. اب ہم چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 3, کلیئر کمیونیکیشن ود یور نیٹورک. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, ان سب کے موسٹلی لوگوں کے یہی مسئلے مسائل ہوں گے کہ ان کی اپلائنر کے ساتھ بات چیت ختم ہو جاتی ہے یا اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ بات چیت ختم ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن اور بات چیت جو ہوتی ہے یہ ایک لائف لائن ہے, یہ ایک آکسیجن ہے. جسٹ سپوز اگر بات چیت ختم ہو گئی تو ریلیشن شپ ختم ہو گیا. اگر ریلیشن شپ ختم ہو گیا, there will be nothing left in network marketing. کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہم صرف اور صرف ایک ریلیشن شپ کے تھرو ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور وہ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, کمیونیکیشن کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اب اگر کوئی بندہ میرے لنک سے جوائن ہو جاتا ہے, ہر ایک بندہ اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے, میں اس کو ٹائم نہیں دوں گا, وہ مجھے ٹائم نہیں دے گا, تو ایک وقت ایسا آ جائے گا ہمارے بیچ میں وہ کمیونیکیشن کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, ریلیشن شپ ہماری ختم ہو جائے گی, بزنس ہمارا ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اس چیز کو, کبھی بھی اپنے اپلائنر کے ساتھ بات چیت نہیں ختم کرنی ہے آپ لوگوں نے, کبھی اپنے سینئر کے ساتھ آپ لوگوں نے بات چیت نہیں ختم کرنی ہے. ڈیلی بیس پہ لازم آپ کے ساتھ دعا سلام کرنی چاہیے. کوئی کام نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, آپ نے لازم اس کو ڈیلی بیس پہ دعا سلام کرنی چاہیے. آپ لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں, ڈیلی بیس پہ آپ لوگ اپنے گروپ میں ایک میسج کر لیا کرو. کسی کو کسی جگہ کسی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ آپ لوگ باری باری مجھ سے پوچھ سکتے ہو. جب آپ لوگ اپنے ٹیم میں, اپنے سرکل میں آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر کمیونیکیشن ہوگا, آپ لوگوں کا بزنس کامیاب ہوگا. کلیئر کمیونیکیشن نہیں ہوگا, آپ لوگوں کا بزنس وہیں پہ ہی رکے گا. چوتھے سلائیڈ کی طرف ہم موو کرتے ہیں. چوتھا سلائیڈ ہمارے پاس ہے اسمارٹ یوز آف سوشل میڈیا. اس میں نے اسمارٹ یوز کیوں بولا ہے, کیونکہ 100 میں سے 99% لوگ سوشل میڈیا پہ صرف اپنا ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں,
آج 100 پلیٹ فارم کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اگلے دن کسی دوسرے پلیٹ فارم کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. اگر آپ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہو تو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہو. یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. سوشل میڈیا استعمال کرے لیکن اسمارٹ طریقے سے استعمال کرے. سوشل میڈیا اس بزنس کی ایک اسٹریٹجی ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے صرف کام نہیں بنتا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر لو اور آپ کہو کہ میں نے بزنس کر دیا. لوگ کتنے لائک کر رہے ہیں، لوگ کتنا کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوسٹ کر دیا، پوسٹ کرنے کے بعد آپ بھول گئے. آپ کو ڈیلی بیس پہ سوشل میڈیا پہ کم سے کم 2 بندے 3 بندے 4 بندوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہوگا. آپ کو دعا سلام کرنی ہوگی ڈیلی بیس پہ. بھائی کیا حال ہے، بہن کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، گھر میں سب خیر خیریت ہے، کیا کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو. اس طریقے سے اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہو تو آپ لوگوں کا بزنس گرو کرے گا. اگر آپ ہر بندے کے ان باکس میں جا کے صرف اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کرتے ہو تو وہ آپ سے کبھی بھی امپریس نہیں ہوگا. وہ آپ سے امپریس تب ہوگا جب وہ آپ کے بارے میں جانتا ہوگا کہ ہاں یہ بندہ فلاں جگہ کا تعلق رکھتا ہے، اس کا نام یہ ہے، اتنا ٹائم اس کو میٹافورس میں ہو گیا یا اتنا ٹائم اس کو فلاں بزنس میں ہو گیا. تو یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کا ریلیشن شپ ہوگا. یہاں پہ کچھ لوگ اور بھی غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی یہ کر دیتے ہیں، کوئی بندہ آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، آپ لوگوں کو میسج کر دیتا ہے بھائی مجھے ڈیٹیلز دے دو. تو آپ لوگ کیا کر لیتے ہو، آپ لوگوں نے لمبے لمبے میسیجز اپنے پاس سیو رکھے ہوتے ہیں، وہ پٹافٹ آپ لوگ 15-20 میسج اس کو سینڈ کر دیتے ہو. وہ وہیں پہ سٹک ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اب میں کون سا والا میسج پڑھوں. میں آپ لوگوں کو اپنی بات بتاؤں، اگر کوئی میسج مجھے بندہ بھیج دیتے ہیں جو 4-5 لائن سے لمبا ہوتا ہے میں اس کو بھی اگنور کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں نے کسی کو سمجھانا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ لوگ چاہتے ہو کہ وہ آئے میرا پروسپیکٹ بن جائے، میری یہ سیل کلوز ہو جائے، تو سب سے پہلے پریورٹی آپ لوگوں کو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کال پہ لے کے اس کو سمجھاؤ، بزنس کے بارے میں آپ اس کو بتاؤ. لمبے لمبے میسیجز، اسکرین شاٹس وغیرہ یہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا. یہ ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جو دوسرے کی ارننگ دیکھ کے امپریس ہو کے آئیں گے. جس نے سیکھنا ہوگا، جس نے سمجھنا ہوگا، ان پہ یہ فارمولا کبھی بھی کام نہیں کرے گا. وہ فارمولا کام کرے گا، آپ نے اس کو کال پہ لینا ہے، اس کو پراپر طریقے سے ٹائم دینا ہے. بے شک آپ کا وہ 1 دن لے لے، 2 لے لے، 10 لے لے، مہینہ لے لے، آپ کو اس کو ڈیلی بیس پہ کال پہ سمجھانا ہے. آپ نے اس کو اپنے وائس میسیجز کے تھرو سمجھانا ہے. آپ نے اس کو کسی اور کے میسیجز نہیں بھیجنے کہ یہ سن لو یہ میرے سینئر کا میسیج ہے یا میرے اپلائنر کا میسیج ہے یا میرے کسی ٹیم ممبر کا میسیج ہے. جب بھی کسی کو آپ لوگوں نے سمجھانا ہے یا تو خود کال کر کے سمجھانا ہے یا آپ نے اپنا وائس ریکارڈ کر کے اس کو بھیجنا ہے کہ بھائی یہ سسٹم ہے، اس طریقے سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے. اگر آپ لوگ یہ والا سکل بھی فالو کرتے ہو تو آپ لوگوں کی مارکیٹنگ میں لازم امپرومنٹ آئے گی. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم موو کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ ہمارا کانسٹنٹ ورکنگ، لگاتار کام کرنا پڑے گا آپ کو. اب لگاتار کام کس طریقے سے ہے؟ کنسسٹنٹلی یو نیڈ ٹو ورک، یور ٹیم نیڈ سپورٹ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے جسٹ سپوز 10 لوگوں کو بزنس میں شامل کر دیا، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ چھٹی نہیں کر سکتے. آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، بارش ہو گئی، ٹھنڈ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا آفس میں ہو، پارٹ ٹائم کر رہے ہو، فل ٹائم کر رہے ہو، نو ایکسکیوز. کسی کو آپ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ بھائی میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. آپ بے شک مصروف ہو، آپ اس کو بول دے بھائی اس ٹائم میں مصروف ہو، آدھے گھنٹے بعد فری ہو جاؤں گا، گھنٹے بعد فری ہو جاؤں گا، شام کو میں فری ہو جاؤں گا، میں آپ کو لازم گائیڈ کروں گا یا میں آپ سے بات کروں گا. کیونکہ آپ جتنے لوگوں کو لے کے آئے ہو اس کو سپورٹ چاہیے. اب آپ کی اگر آپ اس کو جوائن کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو وہ آپ کے لیے بزنس کر ہی نہیں سکتا. یہاں پہ موسٹلی لوگ کیا کر لیتے ہیں، یہاں پہ بہانے کرتے ہیں لوگ.
بندے کو جوائن کر لیا, جوائن کرنے کے بعد وہ اس کو میسج کرتا ہے یا کال کرتا ہے, 1 دن 2 دن سمجھانے کے بعد تھک جاتے ہیں, پھر بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں, میں مصروف ہوں, میں یہ ہو گیا, میں وہ ہو گیا. اگر آپ لوگ اس طرح کرتے ہو, آپ لوگ کبھی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک اور چیز یہاں پہ میں ایڈ کروں گا, اگر آپ صرف سنڈے ٹو سنڈے کر رہے ہو نیٹ ورک مارکیٹنگ, تو یہ بزنس نہیں ہے, یہ ایک ہابی ہے. کیونکہ بزنس ہمیشہ ڈیلی بیس پہ کیا جاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک دن چھٹی اگلے دن آپ لوگ جاتے ہو. If you want this business work for you, then you have to work for business. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ بزنس آپ کے لیے کام کرے, آپ کے لیے پیسہ جنریٹ کرے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس بزنس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور وہ کام یہ ہے جو 4 پیچھے سکلز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے, اور 5واں سکلز یہ ہے, ان سکلز کو ہم نے کیا کرنا ہے, ان سکلز کو ہم نے امپروو کرنا ہے. ہم نے مختلف لوگوں سے سیکھنا ہے. میٹنگ ہوتی ہے, بے شک آپ سیکھ گئے ہو, ہم بھی سیکھ گئے ہیں, لیکن جب بھی کسی نئے پرسن کی میٹنگ ہوتی ہے, میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک وہاں بیٹھا ہوتا ہوں. کیوں بیٹھا ہوتا ہوں؟ یاد رکھیں, ہر ایک انسان کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی. ایسی بہت ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوگی جو آپ لوگوں کے اپلائنر نے نہیں بتائی ہوگی, اور ایسی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے اپلائنر نے بتائی ہوگی جو میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں بتائی ہوگی. تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا, آپ لوگوں کو ڈفرینٹ لوگوں سے سیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. جب آپ لوگوں کو پورا عبور اپنے بزنس پہ ہوگا, اپنے فیلڈ پہ ہوگا, تو آپ لوگوں کو کامیابی سے کوئی بھی بندہ روک نہیں سکتا. اس کے بعد ہم موو کریں گے چھٹا سلائیڈ کی طرف. چھٹا سلائیڈ بہت ہی اہم ہے, کانسٹنٹ پرسنل گروتھ. ہر ایک, یاد رکھے, ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی بزنس کوچ ہوتا ہے. تو میں جب سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فیلڈ میں آ گیا, نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فیلڈ میں میں نے بہت سارے کوچنگ جو لوگ کرتے ہیں اس کو میں نے فالو کر دیا, لیکن جو سب سے میرا فیورٹ ہے وہ ٹونی روبنز. یہ ایک امریکن ہے. بیسیکلی اس کا ایک سمپل ایک فارمولا ہے جس کو اگر شارٹ کیا جائے کینی. اب یہ کیا ہے, کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ, یعنی لگاتار کبھی نہ ختم کرنے والی امپروومنٹ. ایک سوال پوچھتا ہوں یہاں پہ میں آپ لوگوں سے, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایک خاص بات ہے, آپ اس کو سمجھیں. آپ کا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کام کرتے ہو, آپ اور وہ میچ ہونے چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہونے چاہیے. جسٹ سپوز آپ کسی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے ہو یا آپ کسی کو آن لائن سمجھا رہے ہو, تو آپ کا پلیٹ فارم ہی آپ کا شو روم ہے. آپ ہی مینیجر ہو, آپ ہی باس ہو, آپ ہی اونر ہو, آپ ہی سارا سب کچھ ہو, آپ ہی بزنس ہو. اگر آپ شاندار نہیں ہوں گے, آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا, تو آپ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کا بزنس شاندار ہے. یاد رکھیں, لوگوں نے آپ کے ساتھ جڑنا ہے, لوگوں نے اس بزنس کے ساتھ نہیں جڑنا, لوگوں نے پروڈکٹ کے ساتھ نہیں جڑنا, لوگوں نے کمپنی کے ساتھ نہیں جڑنا. آپ نے اپنے آپ کو اس لیول تک تیار رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ ملے, چاہے وہ پرسنلی ملے, چاہے وہ آن لائن ملے, وہ آپ سے اتنا امپریس ہو جائے کہ وہ اسی ٹائم ہی آپ کے ساتھ جڑ جائے. اور یہ بزنس تو آپ لوگوں کو پتا ہے, یہ 0 انویسٹمنٹ بزنس ہے. تو یہاں پہ جو بندہ بھی آتا ہے وہ تھوڑا بہت ہی پیسہ لگاتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم موو کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اپنے سکلز, مائنڈ سیٹ, ایٹیٹیوڈ, بلیف سسٹم, لیڈرشپ اور لاسٹ میں ٹیم بلڈنگ سکل کو, اگر آپ لوگوں نے اس کو اوپر لے کے گئے, تو میرے بھائی آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا, آپ لوگوں کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا. انویسٹ کیا ہے, انویسٹمنٹ 2 طریقے سے ہوتی ہے. یہاں پہ میں اب جس انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ انویسٹمنٹ ہے ٹائم کی انویسٹمنٹ. آپ کو اپنے اوپر ٹائم دینا ہوگا, ڈفرینٹ جگہ سے سیکھنا ہوگا. جب یہ چیزیں آپ سیکھ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کیا کرو گے, آپ ایک برانڈ بن جاؤ گے. 7ویں سلائیڈ کی طرف ہم چلیں گے. آن لائن
ٹیکنالوجی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ جو آپ لوگوں کو مینشن ہے ریموٹ ٹیم مینجمنٹ، آپ کو آن لائن ٹیکنالوجی کا ماسٹر بننا ہے. اب آن لائن ٹیکنالوجی میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو سامنے شو ہو رہا ہے آن لائن پریزنٹیشن، آن لائن ٹریننگ. یہاں پہ ٹیم بنانے کے لیے یا ٹیم سمجھانے کے لیے آپ کو یا تو آن لائن ان کو سمجھانا ہوتا ہے یا آپ کو ان کو آف لائن سمجھانا ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہاں پہ ڈیلی بیس پہ زوم سیشن رکھنے ہیں. اگر آپ نہیں رکھتے ڈیلی بیس پہ زوم سیشن اپنے کلاس کے کسی بھی ممبر کے ساتھ، اپنے ٹیم کے کسی بھی ممبر کے ساتھ، تو پیارے بھائی آپ یہاں پہ سکسیس نہیں ہو سکتے. آپ کو یہاں پہ ڈیلی بیس پہ ریویو کے کلاس الگ لینے چاہیے، آپ کو ٹریننگ کے کلاس الگ دینی چاہیے. کیونکہ اگر آپ اپنے ٹیم کا جتنا بھی سٹرکچر ہوتا ہے آپ ان کو ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی کلاس دیتے ہو، ٹریننگ کلاس دیتے ہو، کانفرنس کال کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو آپ ان کے ساتھ اپنا ٹائم ملٹیپلائی کر، اور جہاں پہ ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کا بزنس آٹومیٹیکلی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. 7واں سلائیڈ ہمارا یہی پہ کلوز ہو گیا. اب ہم 8ویں سلائیڈ کی طرف موو کریں گے. 8واں سلائیڈ، یہاں پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے پبلک سپیکنگ. یہ سکلز اس بزنس میں سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ 95% نہیں بلکہ 98% اس سکل کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے؟ ڈیلی بیس پہ میں آپ لوگوں کو لازم گروپ میں ایک انویٹیشن دیتا ہوں کہ آج کے ویبینار میں کس نے ہمارا گیسٹ بن کے آنا ہے. گروپ میں 1025 بندہ بیٹھا ہوا ہے. ڈیلی بیس پہ میں آپ لوگوں کو ایک میسج کرتا ہوں، کوئی بندہ مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ لوگوں میں یہ سکل ہے ہی نہیں. آپ لوگوں کو اگر اس بزنس میں آگے بڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو پبلک سپیکنگ کا یہ جو سکل ہے اس میں آپ لوگوں کو امپرومنٹ لانی ہوگی. اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے آپ آؤ ہمارے میٹنگ میں، آپ نے بات کرنی ہے، 1 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، 2 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، یا کوئی کانفرنس کال ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو آپ کو ہچکچانا نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو فوراً چیزوں کو پک کرنا ہے، آپ نے جانا ہے. جب آپ کی یہ کمیونیکیشن سکل اسٹرانگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ آٹومیٹیکلی برانڈ ہو جاؤ گے. وہ کس طریقے سے؟ جب آپ آن لائن کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو، 100 لوگ ہو گئے آپ کے زوم سیشن میں، 200 ہو گئے، 500 ہو گئے، تو آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ کے پاس یہ نالج ہونے چاہیے، آپ کے پاس یہ اسکل ہونا چاہیے کہ آپ ڈرو نہیں. اگر آپ لوگوں نے یہ ڈر نہیں نکالا پبلک اسپیکنگ کا تو آپ لوگ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتے. یاد رکھے، جس بندے نے زوم کلاس میں بولنا سیکھا ہوا ہے، جو بندہ زوم کلاس میں بولتا ہے، وہی اس بزنس میں برانڈ بن جاتے ہیں. بہت سارے ایسے نام آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، جب سے ان لوگوں نے زوم کلاس دینا شروع کر دیا ہے، جب سے ان لوگوں نے کلاسیں دینا شروع کی ہوئے، جب سے ان لوگوں نے کانفرنس کال لینا شروع کر دیا ہے، وہ یہاں پہ برانڈ بن گئے. کیوں برانڈ بن گئے؟ کیونکہ ان کے یہ سکلز آٹومیٹیکلی امپروو ہو گئے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ڈیلی لائیو ویبینار کا حصہ آپ لوگوں نے بننا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی ٹاپک کے ساتھ اسی پہ پارٹیسپیٹ کر دو. اب ہم جائیں گے 9ویں سلائیڈ کی طرف. یہ جو ہوتا ہے، یہ اصل میں صرف ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن لوگوں نے تھوڑی بہت اس بزنس میں سکسیس حاصل کی ہو. نئے بندے کے لیے یہ نہیں ہے. یہ وہی ان بندوں کے لیے ہے جن لوگوں کو سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، اب وہ چاہتے ہیں ہم مزید گرو کریں. تو یہ جو سکل ہے یہ ان کے لیے ضروری ہے. ایونٹ پروموشن اینڈ ٹورز. جسٹ سپوز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس بزنس میں کامیابی کے لیے آپ جو بھی کرتے ہو، آپ کتنے بھی بڑے ہو، لیکن جو کام ایونٹ کرتا ہے وہ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے. آپ کسی کے گھر میں بیٹھ کے، جسٹ سپوز آپ کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ اس کو پلان سمجھا رہے ہو، آپ اس کے دماغ کو جج نہیں کر سکتے، نہ کسی کا آپ نظریہ بدل سکتے ہو. لیکن جب آپ نے ایونٹ آرگنائز کیا ہوگا، آپ کسی ایونٹ میں وہی بات کر رہے ہو، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. کیوں جڑیں گے؟ کیونکہ وہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ آئے ہوں گے جو آلریڈی سکسیس ہو گئے ہوں گے.
वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे मैं सक्सेस हो जाऊं, वहां पे वो क्या करेंगे, वो लोगों की कामयाबी को देख के आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इवेंट्स आप लोगों को ऑर्गेनाइज करने चाहिए, आप लोगों को टूर्स करने चाहिए अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ। जब आप लोगों का कोई भी टूर हो जाता है, वो टूर भी आप लोगों का कितना बिजनेस इंक्रीज कर लेता है। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को सामने तस्वीर रखी हुई है, ये हमने एक बिजनेस टूर किया हुआ था पिछले साल अगस्त में हमने ये टूर किया था, और अगस्त में ये टूर किया, इस टूर के साथ हमारा बिजनेस कितना इंक्रीज हो गया था। जितने भी लीडर हमारे पास साथ गए हुए थे सबको पता होगा कि हमने एक टूर के साथ बिजनेस को कितना इंक्रीज किया था और कितना हम इसको आगे लेके गए थे। तो इन चीजों पे भी आप लोगों को वर्क करना होगा। अब सबसे लास्ट वाला स्लाइड हमारा है फोकस मैनेजमेंट। ये बहुत ही जरूरी है, ये सबसे लास्ट वाला है, इसके बाद हमारा ये सेशन यही होगा। इस जदीद दौर के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चाहिए वो है फोकस मैनेजमेंट। हमारे चारों तरफ, आप लोगों को पता है, चारों तरफ सोशल मीडिया पे इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतना मसाला सोशल मीडिया पे होता है। आप जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हो, यकीन कर दो 100-200 प्लेटफॉर्म आपके सामने 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आ जाते हैं। इतना मसाला हो जाता है, लोगों का फोकस डाइवर्ट हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं किस तरफ जाऊं। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, वैसे इस बिजनेस को लोग पार्ट टाइम करते हैं, और ऊपर से सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म जो लोग मार्केटिंग करते हैं। आपको ये सीखना होगा कि किस तरह आपने फोकस हमेशा अपने काम पे ही करना है। आपको अपने बिजनेस से प्यार होना चाहिए। अगर किसी को अपना प्लेटफॉर्म दिखा रहे हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए और फोकस, कि अगला बंदा ऑटोमेटिकली इंप्रेस होके आपके साथ जुड़ जाए। ये नहीं कि आज आपने अपने सोशल मीडिया पे मेटाफोर्स की मार्केटिंग कर दी, कल को किसी बंदे ने वहां पे लिखा हुआ है फोर्साज, आप फौरन इसके इनबॉक्स में चले गई, भाई फोर्साज क्या है उसकी मुझे डिटेल दे दो। नहीं, अगर आपका फोकस हमेशा एक तरफ होगा आप कामयाब होगे। अगर आपका फोकस डाइवर्ट हो गया, आज एक प्लेटफॉर्म की तरफ, कल दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, अगले दिन किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ, आप कभी भी नहीं कामयाब हो सकते। लास्ट में एक चीज मैं मजीद ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे जो बंदा अपने बिजनेस के साथ लॉयल है, क्योंकि बिजनेस में कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं होती। बिजनेस में कामयाब वो बंदा हो जाते हैं जो बिजनेस को टाइम देगा। अगर आप लोगों ने फोकस के साथ अपने बिजनेस को टाइम दे दिया, चाहे महीना दे दिया, 2 महीने दे दिया, 3 महीने दे दिया, लेकिन फोकस आपका सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर है, तो आप ऐसे अरसे में भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। हमारा सेशन आज का यही तक था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह रात को हम बिजनेस प्रेजेंटेशन में एक मर्तबा फिर मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।